ایسا تو ہوگا، ایسے کام میں یہ تو ہوگا، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بھائی آج کی ویڈیو ایکسٹینڈڈ ویڈیو ہے، چونکہ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات اکٹھے ہو گئے تھے، تو میں نے کافی دنوں سے ایف اے کیو کی ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو اوپر نیچے 2 ویڈیوز ایف اے کیو پر ہو گئی ہیں۔ آج بھی میرے پاس کافی لمبی لسٹ موجود ہے آپ کے سوالوں کی، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ پر اس سے پہلے میں ایک بات کروں، ایک انسانی فطرت ہے، جینولی سائیکالوجیکلی ایک انسانی فطرت ہے۔ آپ اپنے چاروں طرف ہر جگہ نوٹ کرو، اپنے سوشل سرکل میں، دوستوں یاروں میں، یا جدھر بھی آپ کے کہیں پر بھی جو ہے پبلک ڈیلنگ ہے کچھ ہے، جو شخص جیسا خود ہوتا ہے نا، جو اس کی اپنی فطرت ہوتی ہے، وہ سب کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بہت ایماندار آنیسٹ بندہ ہے، سچ بولنے والا ہے، تو وہ سب کو ہی ایسا سمجھے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوگے کہ جو ایماندار سچ بولنے والے ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت جلدی دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور فراڈ دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ سب کو اپنی طرح ایماندار اور آنیسٹ سمجھتے ہیں، سچ بولنے والا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، آپ اس کا بالکل دیکھ لو۔ میں حلفاً اپنی پورے تجربے کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ میرے 35 ایئرس آف ایکسپیرینس، ورک ایکسپیرینس میں نے 99% ایسا ہی دیکھا ہے کہ جو جیسا وہ خود ہوتا ہے، وہ باقیوں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ آپ کے ایک بھائی کا کومنٹ تھا کہ ڈولومائٹ پاکستان میں اویلیبل ہے، واشنگ پاؤڈر میں یوز ہوتا ہے، کس کام کے لیے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ڈولومائٹ جو ہے نا، یہ پاکستان میں بالکل اویلیبل ہے۔ کام اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے کوئی بینیفٹس یا فیچر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ فلر ہے، وزن بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سستا سا پروڈکٹ ہے، یہ نہ پانی میں بھی حل نہیں ہوتا۔ شروع میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا، میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، جب میں اسکول وغیرہ جاتے تھے ہم لوگ یونیفارم، تو ہماری پینٹ کی جیب میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے سوراخ والے، وہ بالکل صاف چونے کی طرح جو ہوتا ہے نا، وہ سوراخ پتھر ہوتے تھے، تو وہ جیب سے نکالتے تھے، تو ہم کہتے تھے یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت تو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ وہ ڈولومائٹ ہوتا ہے، فلر ہے، وہ پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتا، اور کپڑوں کو بھی کوئی خاص، ہاں اگر بہت زیادہ ڈالو گے تو لازمی بات ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو کپڑوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے، تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں ڈالنا۔ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جو ڈش واش صابن بنتا ہے نا گرین کلر کا، اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے رگڑ کے لیے، چونکہ ہارش ہوتا ہے، تو وہ جب آپ نے برتن دھونے تو تھوڑی سی رف سرفیس چاہیے ہوتی ہے، اس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں بالکل اویلیبل ہے۔ سستا پاؤڈر بنا رہے ہیں اگر آپ 150-200 والا، اس میں آپ ڈال لیں، پر اگر آپ پریمیم کوالٹی یا تھوڑا سا بھی اچھا سرف بنا رہے ہیں تو اس میں تو یہ ڈولومائٹ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے کہ جی واشنگ پاؤڈر کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، تھوڑا سا گائیڈ کر دیں مجھے۔ اچھا، واٹس ایپ بھی ہم کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے۔ تو بھائی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ واٹس ایپ کا میں جواب صرف اس وقت دیتا ہوں جب واٹس ایپ میسج آڈیو میں ہو، ٹیکسٹ میسج کے میں جواب نہیں دیتا۔ کبھی ایک آدھ دفعہ دے دیا تو دے دیا، ورنہ ٹیکسٹ میسج کے میں جواب نہیں دیتا۔ میں صرف جو آڈیو میسج ہوتا ہے، اور وہ بھی اس میں آپ نے اپنا نام اور علاقہ ایریا ضرور بتانا ہے کہ میں کس ایریے سے ہوں، اور اپنا نام ضرور بتانا ہے، اور پھر آگے آپ نے جو سوال پوچھنا ہے یا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات پوچھنی ہے تو آپ آڈیو میسج میں پوچھ سکتے ہیں، تو اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ باقی بات رہ گئی واشنگ پاؤڈر کے بزنس کے بارے میں سمجھا دیں یا تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں، تو واشنگ پاؤڈر کی پوری پلے لسٹ ہے میرے چینل پر، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس میں فارمولاز والی بھی ویڈیوز ہیں اور ہاؤ ٹو سٹارٹ واشنگ پاؤڈر بزنس، اور پورے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے سمجھایا ہوا ہے، پوری پلے لسٹ ہے، تو وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ لوگ وہاں سے جا کے اپنا واشنگ پاؤڈر کا سٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے، چھوٹا سا کاروبار کیسے سٹارٹ کرنا ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو۔ اچھا جی، اگلا سوال ایک آ جاتا ہے، یہ آرگینک صابن کے اوپر مٹیریل کہاں سے ملے گا؟ تو بھائی آرگینک صابن یہ بیسکلی بیوٹی پروڈکٹ ہے، تو اس کا مٹیریل میں نے خاص طور پر کہا ہے کہ اچھی کاسمیٹکس والی دکانیں یا وہ کاسمیٹکس وہ شاپس جو کاسمیٹک کے لیے اسپیشلائزڈ
را مٹیریل ڈیل کرتی ہیں وہاں سے آپ نے لینا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے شہروں یا دیہاتوں میں گاؤں میں یہ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. یہ لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان یہ بڑے شہر ہیں، یہاں سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. آن لائن بالکل مل جاتی ہیں. آپ یہ دراز پر بھی چیک کر سکتے ہو پروڈکٹس. دوسرا اس جو اچھی بڑی شاپس ہیں یہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ٹرانسفر پر ڈسپیچ یعنی کارگو بھی کر دیں گی. مٹیریل جو آپ کو مٹیریل چاہیے نا وہ کر دیں گی. ٹھیک ہے. اگلا ہے کہ جی سوپ بیس میں کوکو بٹین کتنی کوانٹٹی میں ڈالا جائے. تو بھائی 1 kg سوپ بیس میں کوکو بٹین یہ آپ کے فارمولے پر اور اس کوالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کوالٹی کا آپ صابن بنا رہے ہو. عموماً جو انڈسٹری سٹینڈرڈ ہے وہ 1 کلو سوپ بیس میں آپ نے 3 سے 10% تک یعنی 5-6-7% تک آپ نے جو ہے کوکو بٹین ڈالنا ہے. یہ بہت اچھا را مٹیریل ہے. کوکو بٹین کوکونٹ آئل سے نکلتا ہے. یہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اگر آپ کو اچھی کوالٹی کا ملے تو یہ آپ نے 1 کلو میں سمجھیں کہ 5% بھی ہو گیا یا 10% بھی ہو گیا تو 100 گرام، نہیں تو 50 گرام، 30-35-40-50 گرام کوکو بٹین 1 کلو سوپ بیس میں ڈالنا ہے. عموماً جو سوپ بیس اب آ رہی ہیں اگر آپ اچھی والی لیتے ہو تو اس میں آلریڈی کوکو بٹین ڈلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ خود سوپ بیس بنا رہے ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے فارمولے کے تحت اور کاسٹ کے حساب سے آپ اس میں کوکو بٹین ڈال سکتے ہیں. اچھا جی اگلا سوال چلتے ہیں. یہ پھر وہی ایک سوال ہے کہ واشنگ پاؤڈر یہ کسی بہن کا واشنگ پاؤڈر سے ریلیٹڈ بتا دیں بزنس. تو بھائی وہ پلے لسٹ میں نے پوری ڈسکرپشن میں دے دی ہے لنک، آپ وہاں سے جا کے پورا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہو. پر میں جب بھی پوچھتا ہوں خاص طور پہ یہ میری کوئی بہنیں یا بیٹیاں خواتین ہاؤس وائفس واشنگ پاؤڈر کے بزنس کے بارے میں مجھ سے پوچھتی ہیں، میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں کہ جی آپ کی مارکیٹنگ کا کیا اسٹریٹجی ہے. تو یہی کہتی ہیں کہ جی ہم نے سوشل سرکل میں اور پھر کولیگز میں اور اس طرح بیچنا شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ پھر ہم دکانوں پر بھی نکلیں گے. اور ان کو میں اب ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ بھیا واشنگ پاؤڈر کے بجائے یہ آرگینک سوپ کا کام کریں. اس میں آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. مٹیریل اکٹھا منگوا لیں، 8-10 ہزار روپے کا مٹیریل آئے گا. آن آرڈر کسٹمائزڈ سوپ بنتا ہے. آن لائن مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. آپ اس کو آن لائن بیچنا ہے کسی بھی کوریئر سروس پہ آپ اپنا COD اکاؤنٹ کھول لیں اور کریں. اور اب ضرور یہ کریں کہ ڈیلیوری چارجز ایڈوانس میں منگوا لیں. اب بہت سارے جتنے چھوٹے ای کامرس والے ہیں وہ یہی کریں کہ ڈیلیوری چارجز وہ ایڈوانس میں منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ بیوٹی اسکن کیئر کا جو ہے کرنا یہ سوپ کا میلٹ اینڈ پور سوپ یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. جی بالکل سٹرک ایسڈ کے بارے میں بھی ایک سوال ہے. بالکل آپ واشنگ پاؤڈر میں یوز کر سکتے ہیں. یہ لیکوڈ ڈش واش میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا کرسٹل ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ. یہ وہی ہوتا ہے جو ٹافیوں میں لالی پاپس میں بھی استعمال ہوتا ہے، کافی فوڈ آئٹمس میں استعمال ہوتا ہے. ٹاٹری جس اس کو کہتے ہیں. اور اس سے آپ pH لیول بھی اپنے واشنگ پاؤڈر کا کنٹرول کر سکتے ہیں. ہلکے سی یہ اسٹین ریموور بھی ہے اور ہلکے سے آپ کے فیبرک کو ذرا اچھا ملائم نرم بھی کر دیتا ہے. اور ہارڈ واٹر جہاں نمکین پانی ہے ادھر بھی یہ کام آتا ہے، پانی کو یوزیبل ذرا اس کی ہارڈنیس کم کرنے کے کام آتا ہے سٹرک ایسڈ، جس کو ہم عام زبان میں ٹاٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی انگلش والا میں پچھلی ویڈیو میں سارا بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ فرام ناؤ آن ورڈز آل مائی ویڈیوز ول بی بائی لنگول، یعنی انگلش اردو دونوں میں ہوگی. تو اب آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ کیمیکل کے نام اور کچھ پروسیس جو ہے میں انگلش میں بھی ایکسپلین کر دوں اور جہاں اویلیبل ہو کیپشنز اور سب ٹائٹل انگلش میں دے دوں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ROI یعنی ریٹرن اور انویسٹمنٹ پوچھا ہے بھائی 20%. واشنگ پاؤڈر میں 20% ہے. آپ کان جہاں سے مرضی یوں پکڑو جیسے مرضی کان پکڑو. 25, 20, 30 اس سے زیادہ آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ واشنگ پاؤڈر کے بزنس میں نہیں ہے، چونکہ اب اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا. بہت زیادہ لوکل میں بھی بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واشنگ پاؤڈر کے بزنس میں آئے ہیں اور بہت کمپٹیشن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں جی آپ کو ایک اور سوال ہے پیکنگ مٹیریل کے حوالے سے. واشنگ پاؤڈر کے
میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے ہی سوا لاکھ کے آپ بنا لیں 20 روپے والا ساشے آدھا کلو والا. انہوں نے بیسکلی پوچھا یہ کہ پہلا جو ہے پیکٹ ہم کون سا بنائیں, آدھا کلو والا بنائیں, کلو والا بنائیں, 150 بنائیں, 50 والا, تاکہ 20 یا 50 والا. پر 20 والے میں یہ ہوگا پیکنگ میں آپ کو ذرا پرابلم ہوگی. 50 والا بنائیں گے تو وہ مینول ہاتھ والے سیلر مشین سے بھی سیل ہو جائے گا. 50 والا بنائیں. تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا ابھی بنانا. اس پر ایک بھائی کا میسج تھا کہ پھر ہم پہلے مارکیٹنگ کریں گے تو دوسرے کے نام پر مارکیٹنگ ہو جائے گی, تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو بھائی آپ نے پہلے آتے ساتھ ہی مارکیٹنگ نہیں شروع کرنی. پہلے آپ اپنے پروڈکٹ کا ایک ٹرائل رن کرو گے, کوالٹی کا فارمولا سیٹ کرتے ہوئے آپ 100 بندوں کو ایک بناؤ گے, اس کا فیڈ بیک لو گے, پھر اس میں جو چینجز ہیں اس میں آئے گا کہ جس میں یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے, فلانا ہے. جب تک آپ کا فارمولا سیٹ نہیں ہو جاتا میں نہیں مشورہ دوں گا. اگر کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے تو وہ اپنے بیس پر دیتا ہے. میں نہیں مشورہ دوں گا کہ کم از کم پہلے 2-3 مہینے تک آپ اپنا کوئی بھی یہ 1.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ روپے کے خرچہ کر لیں. مجھے ویسے خاتون کا میسج آیا تھا, انہوں نے کہا میں نے ویڈیوز دیکھ کے لوگوں کی پتہ کیا ان لوگوں سے کہ میں واشنگ پاؤڈر یوز کرتی ہوں, جس میں بتا رہے ہیں کہ جی 10-20 ہزار سے واشنگ پاؤڈر کا کام شروع ہو جاتا ہے. جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے سیدھا 2.5 لاکھ روپے بتایا کہ نام رجسٹر کرائیں, پیکٹ بنائیں, اپنے نام کے ریپرز بنائیں, پھر وہ 2.5 لاکھ وداؤٹ مشینری, یعنی 2.5 لاکھ روپے انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ آپ واشنگ پاؤڈر کا کام شروع کریں, وہ بھی وداؤٹ مشینری. اس میں پیکنگ مٹیریل, سیلر اور تقریباً میں خیال کیا 100 کلو کا غالباً یا 150 کلو کا را مٹیریل واشنگ پاؤڈر کا شامل تھا اس 2.5 لاکھ روپے کے پیکج میں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں ہم. بارش کا موسم ہے, ساون ہے, نمی تو بالکل آئے گی, اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. یہی خیال ہے کہ ذرا اوور نائٹ یا کچھ دیر واشنگ پاؤڈر کو رکھیں جب تک نمی پوری سوکھ نہیں جاتی, پھر پیک کریں. گیلا واشنگ پاؤڈر بالکل پیک نہ کریں, وہ پیکٹ میں جا کے خراب ہو جائے گا, روڑیاں بن جائے گی اور کمپلین آنے کا اس میں خدشہ ہوگا. تو وہ بالکل گیلا یا نمی والا واشنگ پاؤڈر نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. سوال میرا خیال ہے کافی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں, یہ تو لسٹ بڑی لمبی ہے. کتنی ویڈیو ہو گئی ہے ہیرو, کتنی دیر؟ میرا خیال 12.5 منٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ہے. وہ ایک جو سب سے بڑی شکایت ہوتی ہے لمبی ویڈیو کی, میرا خیال ہے یہاں ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. باقی سوالوں کے جواب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا. ویڈیو پسند آئی ہو لائک سے ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹس میں یا واٹس ایپ صرف آڈیو میسج میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا. جزاک اللہ.